دہنم کجا رفتہ مدر. صوفی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں یار بستا ہو، جس کے دل میں یار، اور جس کے دل میں جتنا زیادہ یار بستا ہے وہ اتنا بڑا صوفی ہے، اتنا بڑا صوفی ہے وہ. آپ فرماتے کیونکہ حضرت یہ لازم ہے جب کوئی صوفی مسلسل کرے گا نا اللہ 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 اللہ، تو کرتے کرتے پھر صوفی پہ ایک وقت ضرور آتا ہے جب صوفی کا دل کرتا ہے کب حجاب اٹھے اور بس لو. ہر صوفی پہ یہ وقت آتا ہے، ہر صوفی پہ آیا ہے. اور میں اس پہ سینکڑوں شعر پڑھ سکتا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے صرف 2 ہی پڑھوں گا. پہلا بابا بولے شاہ آپ کیا عرض کرتے ہیں کونگڑ چک لے سجڑا خون شرما کان رکھی ہے. اقبال نے بھی کہا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس سے مجا، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں. ہر صوفی پہ یہ وقت آتا ہے. حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں مجھ پہ بھی آیا ہے. وہ کہتے ہیں میں اٹھا اور اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا جنید بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے عرض کی حضور کوئی نظر فرماؤ کہ وصل ہو. کہتے آپ خاموش رہیں. کہتے میں نے پھر عرض کی حضور کوئی نظر فرماؤ وصل ہوئے. کہتے آپ پھر خاموش رہے. کہتے میں نے تیسری بار پھر عرض کی حضور کوئی نظر فرماؤ کہ وصل ہوئے. کہتے آپ پھر خاموش رہے. اب ادب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ چوتھی بار سوال نہ کیا جائے. کہتے میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا، قدم بوسی کی، اجازت لے کے میں آ گیا. کہتے پھر تسبیح اٹھا لی اور اپنا وظیفہ پڑھنا شروع. کہتے وظیفہ پڑھتے پڑھتے رہے میرے دل میں خیال آیا کیا ابو بکر تو بخیل ہے، ابو بکر تو بخیل ہے. کہتے ہیں میں نے جو ہے نا وسوسہ جو ہے نا اس کو پیچھے ہٹایا، لیکن آپ فرماتے وہ وسوسہ اتنا غالب آ گیا مجھ سے وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے. اور فرماتے میں نے تسبیح رکھی اور میں نے خود کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر وسوسہ ایویں نہیں آیا، کچھ تو ایویں تے آیا. چل آج خود کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں میں بخیل ہوں کہ نہیں. کہتے نیت یہ کہ آج جو بھی غیب سے آئے گا نا اللہ کی طرف سے میں اللہ کے نام پہ صدقہ کروں. آپ فرماتے اللہ کی کرنی. تھوڑی دیر بعد ایک شخص 50 سونے کے سکے لے کے آ گئے. میں نے کہا اللہ نیت کی تھی امتحان بھی بڑا ہی آیا. آپ فرماتے میں نے وہ 50 سونے کے سکے اٹھائے اور کسی شرعی فقیر کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا. فرماتے آگے راستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ حجامت بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے خیال کیا بھائی اس سے بہتر کیا ہے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جہاں دل کرے گا آپ اس کو خرچ فرمائیں. کہتے میں نے جا کے میں 50 سونے کے سکے پیش کیے. کہتے حضرت ذکر کر رہے تھے، آپ نے ذکر نہیں چھوڑا. مجھے آنکھ کے اشارے سے کہتے ہیں کہ یہ نائی کو دے دیں. حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کوئی نائی کی اجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے. تو حضرت فرما رہے اس کو 50 سونے کے سکے دے دیں. لگتا ہے حضرت نے دیکھا نہیں کہ یہ کتنے ہیں. کہتے میں نے عرض کی حضرت اس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ ہے اور یہ 50 سونے کے سکے ہیں. جس کی اجرت ایک چاندی کا سکہ آپ فرما رہے ہیں 50 سونے کے سکے دے دیں. کہتے آگے سے حضرت جنید بغدادی مسکرا کے فرمانے لگے ابو بکر پھر اسی ایمی تو نہیں آکھیا کہ تو بخیل ہے، اسی ایمی تو نہیں آکھیا تو بخیل، اور تو بھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے اور باتیں تو وصل کی کرتا ہے. وصل بھی بڑی دور ہے. پتر اسی ایمی پھنسے دے کوئی اپنی پاکج پھنسے ہے اور گسارا نکالتا کریو، کوئی اپنی کوئی جناب اپنی ڈگری پھنس گیا، کوئی اپنے نفلوں میں پھنسے ہے، کوئی اپنے عمرے میں پھنس گیا، کوئی اپنے حج میں پھنس گیا، کوئی اپنی سخاوت میں پھنس گیا. نکلو پتر ہے نکلو پھنسے سے. اقبال نے کہا تھا میری ناؤ گرداب سے پار کر، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. کھلو گے دیں بریک لگتی ہے. باقی تو اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی جان. نکلو نکلو اور آپ ہی نہیں نکلے جاتے، آپ ہی نکلے جاتا تو میں بھی کلندہ نکل گیا ہوتا. کہتے حضرت کسی دی نگاہ ہوئے تو پھر کام بن گیا. ہر مشکل دی کنجی آئی ہاتھ ولیاں دے آئی،
بھلی نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ ایک حضرت ہے وہ کوئی مل جائے تو کٹے یہ تجربے کی عمرہ لنگ جاتی پسی عمرہ لنگ جاتی پسی دل دا محرم ملتا نہ جو ملتا سو غلطی دعا کرے. میرے بزرگوں نے حضرت جی 100 سال کے قریب عمر پائی ہے اور آخر وقت آپ ہی کہتے رہے یا اللہ کوئی مرد ملا, یا اللہ کوئی مرد ملا, یا اللہ کوئی مرد ملا, کوئی اپنا بندہ ملا. تسی بھی دعا کرے یا اللہ کوئی اپنا بندہ ملا, کوئی مرد ملا جڑا کڈے سن لینا کما جڑا کڈے. حضرت جی بڑے معاملے جو اللہ معاف کرے, آپ بڑے اچھے لوگ ہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں نہ ایک وجہ نہ 11 وچ. حضرت سیدنا بایزید بستامی ہے, چھوٹا نام ہے, روز مائی حضرت بایزید پیدا کرتی ہیں. کبھی یہ رسالہ قشیریہ پڑھو, کشف المعجوب پڑھو, کیمیہ سعادت پڑھو, احیاء العلوم پڑھو, آپ کو پتہ چلے حضرت بایزید بستامی تھے کیا. دیکھا جب حضرت کو فکر میں عروج ہوا تو بستان میں قید پڑ گئے. آپ نے اپنی روحانی طاقت سے ایک ایسا برتن بنایا حضرت کہ جو بندہ جو نیت کر کے برتن میں کھانا نکالنے کے لیے اپنا برتن ڈالتا نا اس کی نیت کے مطابق نکلتا. یہ کسی نے کدو کی نیت کی تھی کدو نکلتا, کسی نے ٹنڈے کی نیت کی تھی ٹنڈے نکلتا, کسی نے گوشت کی نیت کی تھی گوشت نکلتا. لیکن یہ بھی کمال نہیں ہے جی فقر میں, یہ بھی فقر میں کمال نہیں ہے. کمال اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. وہ اللہ کا فضل سامنے آتا, وہ لکھا ہے کہ آپ کے شہر میں ایک اللہ کے ولی آئے اور آ کے آپ ہی کی مسجد میں قیام کیا. زور اثر مغرب عشاء ساری ہوتے پڑ گئی. اب وہ مریدین نے نہ دیکھ لیا, مریدین آ کے آپ کو عرض کرتے ہیں حضرت ایک پرونا آیا ہے. آپ نے فرمایا دعوت دو کیا ساڑھے کار, کیونکہ کھانوں دے کتے لبنا نہیں. وہ سارے مرید گئے. اس نے کہا جا کے حضرت بایزید بستامی سے کہنا میں کبھی کسی کی دعوت کھانے نہیں گیا. مریدوں نے آ کے بتایا انکسار تھا, اب خود چل کے گئے. آپ نے عرض کی حضرت قحط کی کیفیت ہے, کہیں کھانے کو کچھ نہیں دینا, آپ میرے ساتھ چلے اور کھانا تناول کریں. وہ اللہ کا ولی آگے سے کہنے لگا چلو بایزید میں آج تک کسی کی دعوت کھانے نہیں گیا, چل تو آ گیا ہے تو اتنا کروں گا کھا لوں گا, لیکن کھانا پھر میں نے اپنی مرضی کا کھانا. حضرت بایزید نے عرض کی حضرت حکم فرماؤ کی کھانا. آپ نے فرمایا بایزید میں نے انسان کا گوشت کھانا. حضرت بایزید سوچ میں پڑ گئے, اب دعوت بھی خود ہی دے چکے تھے. دیکھیں حضرت بایزید نے ایک قدم آگے بڑھایا اور عرض کرتے ہیں حضرت انسان حاضر ہے. حضرت بایزید تو اللہ کے ولی آگے سے کہتے ہیں بایزید تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گیا, تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گیا. حضرت بایزید حیران رہ گئے, لیکن حضرت بایزید جان بھی گئے کہ یہ کوئی صاحب کمال ہے, کوئی حضر وقت ہے. آپ فرمانے لگے حضرت یہ بایزید انسان نہیں تو پھر جو ہے بایزید کو کھاؤ. آپ نے فرمایا دیکھ جب حضرت بایزید نے خود کو دیکھا نا تو کیا دیکھتے ہیں, ایک مور ہے, ایک مور ہے جس نے اپنے پنکھ پھیلائے ہوئے اور اپنے آپ کو دیکھ کے نا خود ہی خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا بایزید یہ تو مور پڑھی ہے, انسان بننا بڑا دور ہے. پھنسے دی حضرت کے دل نکلو ہے نیچو اور اپنی اللہ اللہ نکلو ہے نیچو, اپنے اللہ کو دعا کر رہے یا اللہ سن کٹ ہے نیچو. شراب کوہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. نکلو نکلو. اور پھر دیکھیو جدن اپنے آپ سے نکل کے تھی یار کا نام لیا نا, سنو پھر یار کے نام سے طاقت کی نہیں. دوسری بار کی خادم علی صاحب شاہ صاحب کو کہتے ہیں شاہ جی اجے نکلو رات میں کوئی سامنے پڑھا شاہ. شاہ صاحب کرتے ہیں حضرت آپ تو خود عارف ہے میں کیا پڑھا. تیسری بار پھر کہتے ہیں شاہ جی نکلیو جب کل دے سبق رہ جائیں گے اہل نظر پرسوں جا کے 2 دن دے کٹھے پڑھا شریف. شاہ صاحب کہنے لگے نہیں آج اجازت دیں
پھر انشاءاللہ جب کبھی سیالکوٹ آنا ہوگا نا میں پروگرام بنا کے آؤں، ٹھیک ہے؟ اب حضرت جی سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاؤ، آپ بھی گئے، جا کے شاہ صاحب کو پلنگ تانگے پہ بٹھایا، تانگا لاری اڈے کی جانب نکل کھڑا ہوا، حکیم صاحب واپس اپنی چارپائی پہ آئے اور پکارنا شروع کر دیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ 10-15 منٹ گزرے ہوں گے، مریدوں نے آگے خبر دی کہ جی شاہ ہوئی تے واپس آ گئے، انہوں نے ٹانگا واپس آ گئے، مسکرائے، جا کے شاہ صاحب کا استقبال کیا، لا کے ٹانگے پہ بٹھایا، پلنگ پہ بٹھایا، پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ شاہ صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ جی میں ٹانگے تے بیٹھا، ٹانگا لاری اڈے نے ٹر پیا، چنگی بڑی دھوپ چڑھی سی، پتہ نہیں کتوں بدل آیا تے چھاواں چھاواں بسن لگ پے، اگے باواں تاں پھٹ پوے، پیچھے باواں تاں پھٹ پوے، دن سردیاں دن نے، میں کیا کتے نہ ہوئے لاری اڈے تک جاندے جاندے اینا کہ بھیجاں اور پکی شریف تک جاندے جاندے ٹھنڈ نال پھر اینا بخار آیا کہ کئی دن ضائع ہو جائے۔ میں کوچ میں کیا موڑ ٹانگا حکیم صاحب کری رہ رہی ہیں، اب ذرا حکیم صاحب کا جواب سنو۔ آپ آگے سے فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں منی، اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا تانوں 3 باری آکھیا تسی نہیں منی، اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا۔ ایویں تو نہیں، پھر حضرت اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کیوں تک کھانے، کیوں تک کھانے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام، وہ تجھے خود نہیں پتا۔ میرے قبلہ مفتی صاحب وہ سنایا کرتے تھے، میرا کیمرہ لگا رہا ہے لیکن چلو آپ کیمرے لوگوں کے پائی گل لگے حضرت نا ہر سال تبلیغی دور حضور امیر ملت پیر سید جماعت اشارہ میرے دادا کو فرماتے ہیں کہ ہم بھی ساتھ جاتے تھے، وہ کہتے ہیں جب آپ نے وہاں جانا تو وہاں ہندو کشمیر میں رہتا تھا، حضرت سے بڑی عقیدت رکھتا تھا، جب بھی حضرت میں جانا نا تو کچھ نے بھی آنا، کہتے ایک دن ہم جب گئے نا کشمیر تو جاتے ہیں حضور امیر ملت پیر سید جماعت شاہ صاحب پہلے ہی فرمانے لگے، اب فرمانے لگے ایس سے پہلے کہ وہ ساڈا پرونا بنے، اج اسی وہ پرونا بننا ہے، اب سیدھے اسی دوبے گھر گئے، وہ تو جناب خوشی سے دیوانہ ہو گئے، آپ بیٹھے، وہ حضرت کو عرض کرتے حضرت کی پیش کرا کی کھاؤ گے، آپ نے فرمایا جو اسی کہاں سے کھوا لیں گا، میں کہا جناب حکم کرو، آپ نے فرمایا تو سن خربوزہ کو، اسے دیکھو نا، آپ نے کہا خربوزہ کو، میرے دادا وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد نا وہ ہندو عرض کرتا ہے حضرت کچھ اور حکم کرو وہ کھوا دیں، خربوزہ نہیں میں کھوا سکتا، آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ ہندو آگے سے کہتا ہے حضرت ایسے پوری روح زمین تے کتے خربوزہ نہیں ہے جو اندازہ میں لینا تھا، یہ ہندو، یہ میں اس کو کوئی ولایت نہیں کہوں گا، استدراج تھا، لیکن تھا تو صحیح نہیں کچھ نہ کچھ، حضرت اگر روئے زمین پہ کہیں خربوزہ ہوتا تو میں نے لے آنا تھا، اب حضور میرے ملت پیر سے جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے کتے بھی نہیں خربوزہ ہے، کہنا حضرت ایک جگہ ہے میں تھوڑے آنی سی، آپ نے فرمایا کتے، حضرت جنت ویچ، آپ نے فرمایا لیا کیوں نہیں سکتا، کہنا حضرت جنت دی چابی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے کل نہیں ہے، حضور میرے ملت فرمانے لگے چابی اسی تینوں دینی تو جا خربوزہ لے کے آ، اور میرے دادا وہ کہتے ہیں وہ لے کے بھی آیا تھا، بندہ بندہ ہے جی، وہ بندہ عام شاید نہیں، بعد نے کہا تھا ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشاں، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو ایک عورت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تو فقط ایک مکان بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، فقط
لوگوں کو نوکری کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، فقط چند بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا. دیکھ تیری تخلیق کا مقصد بہت اعلیٰ ہے، بڑا عرفہ مقصد ہے تیرا. اور میں کہتا ہوں جی اگر آپ بندگی نکال دیں تو باقی تو پھر ہم نے اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. بچے ہمارے گھر بھی ہو رہے ہیں، بچی کتے کے گھر بھی ہو رہے ہیں، بچے ہمارے گھر بھی ہو رہے ہیں، بچے گدھے کے گھر بھی ہو رہے ہیں. کھا ہم بھی رہے ہیں، کھا گدھا بھی رہا ہے. سو ہم بھی رہے ہیں، سو گدھا بھی رہا ہے. جاگ ہم بھی رہے ہیں، جاگ گدھا بھی رہا ہے. اگر آپ بندگی کو نکال دیں تو پھر کیا فرق رہ گیا؟ وہ بندگی تو ہے جو فرق کرے گی، وہ غلامی مصطفیٰ ہے جو فرق کرے گی. اگر آپ اس کو نکال دیں تو کچھ نہیں. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے کہا بھی جی، اللہ کہتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ جانور ہیں. بلکہ پھر کیا فرمایا؟ بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے بھی بدتر ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے لیکن دیکھتے نہیں، فقاہت نہیں ہے. ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. پھر کیا؟ اولئک کالانعام، اولئک کالانعام بل اولئک هم الغافلون. اس لیے نکلو ان کا اور اپنے اللہ سے لو. احد ہو، بدر ہو، حنین ہو، تبوک ہو، ٹھیک ہے جی، کربلا ہو، ہر ایک آپ کو ایک ہی درس دے گی، اپنے اللہ سے لو، اپنے اللہ سے لو، اپنے اللہ سے لو. صرف ایک بات کہا میں بس سمیٹ نہیں رہا، ٹھیک ہے جی. یہ جس کو ہم نے کمال جانا ہے، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم یہ بالکل کمال نہیں ہے. اور ہم اس قدر ان باتوں میں کھو چکے ہیں کہ بلا جی میں نے وہاں میت کو دفن کیا جا رہا ہے، وہاں میت کو دفن کیا جا رہا ہے قبرستان میں. میں نے وہاں پاس کھڑے ہو کے لوگوں کو پراٹوں کی باتیں کرتے زندگی میں، میں نے لوگوں کو جنازگاہ میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے سے پراٹوں کی باتیں کرتے سنا ہے. جس کو پتہ نہیں آپ کے ادھر کیا کہتے ہیں، ہمارے ادھر پھوڑی کہتے ہیں پنجابی میں. میں نے لوگوں کو پھوڑی پہ بیٹھ کے بھی حضرت پلاٹوں کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے. اور یاد رکھو یہ پلاٹ شلاٹ کچھ بھی نہیں، نہ پھنسو ان پلاٹوں میں. یہ کوئی کمال نہیں ہے پلاٹ، اللہ سب کو دے، لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہے پلاٹ. اور اگر ہم نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی نہ کیا تو یاد رکھنا آپ کے پلاٹوں نے آپ کے ساتھ کوئی چنگا سلوک نہیں کرنا. تفسیر میں لکھا ہے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کا دور مبارک تھا، کسی پلاٹ میں دو بندے آپس میں لڑ رہے، بلکہ حضرت بندوں نے کیا لڑنا ہے، اب تو اولادی ہیں، اب تو بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں. بندوں نے کیا لڑنا ہے، اب تو بھائی بھائیوں سے لڑ رہے ہیں. اللہ حضرت جی میرا کوئی سلوی بھائی نہیں، سلیمان نے کی ہے، لیکن اللہ نے بہت بھائی دیے مجھے. لیکن حضرت جب میں بھائیوں کو لڑتے دیکھتا ہوں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. اللہ میں نے بھائیوں کا بچپن بھی دیکھا ہوا ہے. بچپن کیا ہوتا ہے، وہ گھر حضرت جی آلو والا پراٹھا بھی پکے تو بڑا بھائی کیا کہتا ہے، امی ذرا ٹھہر جو، اب چھوٹا اندر اکٹھے کھاؤ. گھر میں مولی والا پراٹھا بھی پک جائے نا تو چھوٹا ماں کو کہتا ہے امی جی ٹھہر دو، اور بڑا آئے گا تو پھر اکٹھے کھاؤں گے. بھائی اسی طرح نا، میں نے بات غلط تو نہیں کی، اسی طرح نا. لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے حضرت جی، وہ بھائی جس کے بغیر ہم کبھی آلو اور مولی والے پراٹھے بھی نہیں کھاتے، پھر ہم اسی بھائی کا گریبان پکڑتے ہیں. وہ جناب وہ گاؤں میں کسی نے چھوٹے بھائی کو کچھ کہنا نا، بڑے بھرا نے جناب بامن ٹونگ کے نا تو لڑن ٹوڑ جانا ہے. وہ تیری ضرورت کی نہیں ہوئی ہے، تو میرے ہونے میرے چھوٹے بھرا مت ہے. اسی طرح وہ بھرا حضرت جی نے اسی کدی کسی نے ہاتھ نہیں سا لان دیں. پھر وقت آتا حضرت اسی آپ کی رستے بندوق لے کے کھلو جائے. وہ بہن حضرت اگر علاقے میں سے محلے میں سے کوئی اس کی طرف میلی نظر سے دیکھ لے، ہم آنکھیں نکالنے پہ تل جاتے ہیں. مجھے ایک دفعہ ایک بیٹی کا فون آ گیا، میں لڑکیوں سے نہیں فون پہ بات کرتا، میں بہت محتاط ہوں. اس نے پہلی بات یہ کی، حضرت کچھ نہ بولی ہے، کچھ صرف میری گال سنیں. مجھے پتہ لگا کہ میرا بھائی جمعے میں آپ کا مقتدی ہے، بس اسے اتنا کہہ دیجیے گا کہ بھائی بہن نے پیغام بھیجا بھائی کے لیے. کیا میں وہ نہیں ہوں کہ کالج جاتے ایک دفعہ کہ لڑکے نے میلی نظر سے دیکھا تھا تو آپ نے اس کا سارا پاڑ دیا تھا، آج صرف ایک پلاٹ کے لیے آپ نے مجھ پہ کیس کر دیا. ہر ہفتے کچہری جاتی ہیں، جج بھی میری نظر سے دیکھتا ہے، وکیل بھی دیکھتا ہے، ساری کچہری بھی دیکھتی ہے. کیا ہو گیا؟ میں آپ کی وہی بہن نہیں ہوں، میں تو مجبور ہوں اپنے خامد کے ہاتھوں. میں تو بھائی پہ ایسے کئی پلاٹ مار دوں، میں تو مجبور ہوں اپنے خامد کے ہاتھوں، میں فیصلہ نہیں کر سکتا.
میں کئی پلاٹ مارتا ہوں اپنے بھائی جیسے. کیا ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بچپن کی محبتیں ہیں سب بھول جاتی ہیں. چھوٹے کو یہ یاد نہیں جاتا یہ میرا بڑا تھا, بڑے کو یہ یاد نہیں جاتا یہ میرا چھوٹا تھا. نہ جی بھولو, نہ کوئی پلاٹ ماں کے پیٹ سے لے کے آیا, نہ ہی پلاٹ کسی نے ساتھ قبر لے کے جانا ہے. یہ پلاٹ یہاں ہی رہ جانی ہے. اگر جانی ہے ساتھ کو محبتیں جانی ہے, محبتیں اکٹھی کرتی ہیں. یہ نہیں پلاٹ کسی کا بھی ساتھ جانا, یہ پتہ نہیں کب سے یہاں ہے اور یہ کب تک یہاں ہی رہنا ہے, یہ کسی کو نہیں پتا. یہ رہ جانے ہیں پلاٹ ادھر. رشتے نبھاؤ. ہمارے ویسے تو حضرت جی سے پوچھو, کوئی چشتی بیٹھا ہے, کوئی قادری بیٹھا ہے, کوئی سہروردی بیٹھا ہے, کوئی نقش بندی بیٹھا ہے, لیکن مزہ تو تب ہے نا جب ہم عملی چشتی بنے. مزہ تو تب ہے نا جب ہم عملی قادری بنے, جب ہم عملی نقش بندی بنے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں کینچی پیش کی. یہ میرا وجدان کہتا ہے. اس وقت کو بندہ بیٹھا تھا جس کی حضرت نے تربیت فرمائی. آپ نے کینچی لینے سے انکار کر دیا. آپ نے کینچی لینے سے انکار کر دیا. ایک بندہ سوئی لے کے آیا, آپ نے چوما سر پہ رکھی. آسانی سوئی بڑی پسند. لوگوں نے اس کی حضرت کینچی نہیں نا تو سوئی والی ہے نہیں کچھ. فرمایا یار سانو کینچی پسند نہیں ہے. کیوں جی؟ آپ فرمان لگے دو کر چھڑ دی, دو کر چھڑ دی. حضرت جی سوئی, فرمایا سوئی سانو بڑی پسند ہے, جڑے دو ہوئے انہوں نے ایک کر چھڑ دی ہے. اور بھائی بس نام ہی رہ گئے ہیں, ان کی تعلیمات پہ نہیں چلا جائے گا. صرف بابا صاحب کے نام کا لنگر ہی کھانا ہے, صرف حضور غوث پاک کے نام کی یاد بھی کھانی ہے, ان کے راستے پہ نہیں چلنا. اور میں احباب سے کہا کرتا ہوں, اتنے ہمارے میں کہتا ہوں بھائی سناؤ ضرور کرامتیں بزرگوں کی, لیکن ان کو فقط کرامتیں نہ سناؤ, ان کو یہ بھی بتاؤ کتنے لجپال لوگ تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے, لکھا ہے بغداد شریف کے بازار میں سے گزر رہے تھے, اور عالم یہ تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا. ٹھیک ہے جی, چادر میں خود کو چھپا رکھا تھا. نظریہ کیا تھا؟ اس طرح گزروں گا, لوگ محبت کرتے ہیں, لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا, کسی کو دھکا لگے گا, کسی کو کونی لگے گی, اس لیے آپ خود کو چھپا کے گزر رہے تھے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. لکھا اس وقت بازار میں کپڑا چور کھڑا تھا, اس کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی. اب اس کو نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون, اگر پتا ہوتا تو وہ کبھی حرکت نہیں کرتا. اس نے صرف چادر دیکھی, اس نے کہا لے بھائی یہ چادر جب میں کھو کے نس جاؤں تو میں نے کنے دن کچھ نہیں کرنا پڑا, ایڈی قیمتی چادر ہے. وہ جناب حضور غوث پاک کے پیچھے پیچھے چل رہے. بس نظریہ یہ تھا کہ بازار میں چادر نہیں چھینی, بازار میں چھین کے بھاگوں گا, رش ہے, مزاحمت ہوگی, پکڑا جاؤں گا. نہیں, جیسے یہ چادر والا بازار سے باہر نکلے نا, آگے مزاحمت کرنے کے لیے کوئی نہ ہو, راستہ صاف ہو, چادر چھین کے بھاگ جانا بس میں. اب غوث اعظم خود فرماتے ہیں, اب فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے, کس نیت سے چل رہا ہے, سارا ہی پتا تھا. آپ بھی چلتے رہے, وہ بھی چلتا رہا. جب اس کے کاغذوں میں کہ جی اب یہ جگہ موضوع ہے چادر چھوڑ کھینچ کے بھاگنے کے لیے, اس نے حضور غوث پاک کی چادر پکڑ کے نا کھینچی. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا, وہ چادر کھینچ رہا ہے مسلسل, آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کیا کرتے ہیں, رب کریم پھڑی چادر بھڑی نہیں اتنا رسول, لیکن پھڑ چادر میری نہیں. پھڑی چادر بھڑی نہیں اتنا رسول, لیکن پھڑ چادر میری نہیں. اے دلاں تے بادشاہی رکھن والے مالک, ایسے تے ہن اس طرح دا کو کرم کر دے میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جاوے. بات میں نے بھی سنا دی ہے, بار میری بڑا پڑھ کے دیکھو میں کی کرنا ہے. ہاں جی, اقبال کہتا ہے جی, اقبال بڑا ہر جائی ہے, من باتوں میں مو لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. بدرو جی صرف 10 کو رکھے امام پاک کے نام کی کھیر نہ کھا جانا, صرف 10 کو رکھے امام پاک کے نام کے چاول نہ کھا لینا, بلکہ صرف دیکھنا کہ امام حسین نے یہ قربانی دی کیوں تھی. حضرت قربانی تو تھی, لیکن جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی وہ مقصد کہیں بھی نہیں. آج حال ہمارا یہ ہے حضرت جی, چول اسی امام حسین کے نام دے بننے میں, یاریاں ساڑیاں یزید دے نال نے. اسی طرح جی کیا یزید کی پوچھت تھی جو امام حسین نے اس کی مخالفت کی؟ نہیں حضرت, امام حسین اس لیے اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے, وہ بے نماز, وہ جماعت کی پابندی نہیں کرتا تھا, وہ نعت گانے کا رسیہ تھا, وہ شراب پیتا تھا. حضرت آج بتاؤ جی کس کا گھر میں نعت گانا نہیں ہو رہا,
آج بتاؤ کس گھر میں ٹی وی نہیں ہے؟ سارا کچھ ہی ہو رہا ہے. دیکھیں امام حسین کے نام کی بٹے گی اور یاریاں رہی ہماری یزید کے ساتھ. یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو بس ہم اپنے دل کو تسلیاں دے رہے ہیں, یہ تو ہم اپنا رانجھا راضی کر رہے ہیں. نہیں, ضرور پکاؤ امام حسین کے نام کی دیکھ, ضرور امام حسین کے نام کی سبیل لگاؤ, ضرور امام حسین کے نام کی کھیر بانٹو, لیکن پتر رستے میں بھی امام حسین کے چلو. پھر یزید کا راستہ چھوڑ دو, یہ دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا, یہ سنگ ہو جا. فیصلہ کر اس بات کو کہ تو یزید کے ساتھ ہے کہ تو امام حسین کے ساتھ ہے. اگر تو امام حسین کے ساتھ ہے تو پھر 5 وقت کی نماز با جماعت. پھر اگر تو امام حسین کے ساتھ ہے آج کے بعد پھر میوزک نو, گانے نو, لہو لعب نو, پھر قرآن سے دوست, پھر مصلی سے یاری, پھر تہجد کا اہتمام ہے جی, پھر دل بڑا, پھر معافی, پھر سخی. لاؤ جی یہ ہیں. بس آخری بات میں گفتگو ختم کروں. سنو جی پلاٹ, اللہ نے پلاٹ گھر توڑ کے رکھ دی, پلاٹ